ایران کے خلاف کسی فوجی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے، ایک اہم بیان جو سعودی عرب کی جانب سے آیا ہے، اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، سعودی عرب کا ایک اور اہم بیان آ گیا، کچھ دن پہلے محمد بن سلمان کا ایک بیان آیا تھا، مطلب سعودی عرب نے بالکل کہ اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھا دیے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امریکہ کے لیے ایک تیسرا سرپرائز ہے جو ایران کی جانب سے آیا۔ اب بیان سعودی عرب کا ہے، سرپرائز دیا ہے ایران نے اور دیا امریکہ کو ہے۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ سعودی عرب اس کا طفیلی ملک ہے، یعنی وہ ایک ایسا ملک ہے جس میں وہ جب چاہے جہاں چاہے اس کی سرزمین استعمال کر سکتا ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اور سعودی عرب کا واضح اعلان آپ نے خود بھی ذکر کر دیا کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے جو ہے پہلے کہا تھا، اور انہوں نے مسعود پزشکیان کے ساتھ بات بھی کی تھی کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ بیان اہم کیوں ہے؟ اب یہ بیان اس لیے اہم ہے کہ سعودی عرب کی فضا بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے، یعنی سعودی عرب ایز این اے مملکت جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتی، اور مملکت کے کنٹرول میں سمندر بھی ہے، مملکت کے کنٹرول میں فضا بھی ہے اور زمین بھی ہے۔ یعنی اگر بحیرہ احمر سے کسی شپ سے کوئی میزائل فائر ہوتا ہے تو سعودی فضاؤں سے نہیں گزر سکتا، وہ ریڈ سی جو ہے اس کے اندر امریکہ کو کارروائی نہیں کرنے دی جائے گی۔ اس کا صاف مطلب ہے، یہ سرپرائز ہے ایران کی جانب سے۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر اس کا اگر کوئی ملک میں جو ہے ان ممالک جو ہیں ان پر اس کا حکم چلتا ہے۔ دیکھیں، سعودی عرب کے ساتھ اس نے چند دن پہلے $9 ارب کی ایک ڈیل بھی کی، پیٹریٹ میزائل ملیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ اس ڈیل کے اندر شامل ہے۔ لیکن اس کے باوجود محمد بن سلمان نے جرأت مندی کا مظاہرہ کیا ایک دوسرے اسلامی ملک کے ساتھ جس کے ساتھ آئیڈیالوجیکلی تو شاید کوئی اختلافات ہوں، لیکن شاید کیا بڑے اختلافات رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اس لمحے سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے سعودی عرب بالکل ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ اگر سعودی عرب کھڑا ہے تو باقی اسلامی ممالک بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ دیکھیں، سب سعودی عرب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیڈیالوجی پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مذہب تو ایک ہے، دین ایک ہے، اور سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں اور یہ مسلمان ہیں۔ تو ایک ایسے بڑے اسلامی ملک کا جو کہ اس وقت جن کو ہم خادم حرمین شریفین کہتے ہیں، مکہ مدینہ ان کے پاس ہے، اور پوری دنیا اور مسلم دنیا جو ہے وہ سعودی عرب کی جانب دیکھتی ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے یہ کہنا کہ ایران کے خلاف کوئی چیز استعمال نہیں کرنے دیں گے، نہ فضا، نہ سمندر، نہ زمین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی اسلامی ممالک بھی اب اس کے پیچھے پیچھے ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میرا خیال ہے یہ جنگ ٹالنے کے لیے ضروری بھی تھا کہ اگر سعودی عرب کی شے ہوتی تو کب کا امریکہ جو ہے وہ پل پڑتا اور ایران کو تہس نہس کر دیتا، لیکن اب اس کو اندازہ ہونا شروع ہوگا کہ اسلامی ممالک اس طرح سے فریلی استعمال نہیں ہو سکیں گے جیسے ماضی میں عراق کے خلاف استعمال ہوئے۔ سوچنا چاہیے کہ عراق کے خلاف کویت استعمال ہوا، بہت سارے دوسرے ممالک میں استعمال ہوئے، اس میں گو عراق کی بھی اپنی غلطی تھی، لیکن اب کیونکہ قطر ہے، بحرین ہے، کویت ہے، عراق ہے، شام ہے، اردن ہے، یمن ہے، یہ تمام ممالک جو ہیں یہ اب غور ضرور کریں گے کہ ایران کے خلاف اپنی سرزمین، فضا، ہوا اور سمندر جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو امریکہ کے ابراہیم لنکن کو، جو کہ اس وقت آبنائے ہرمز کے کنارے پہ کھڑا ہے، اس کو بھی خطرہ ہوگا۔ یہ بات عامر بھائی، اسی سے ریلیٹڈ میں ایکچولی سوال ہی کچھ ایسا کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر مڈل ایسٹ میں جو تمام اسلامی ممالک ہیں کسی کی فضائی حدود استعمال نہیں ہوتی تو بحیرہ احمر میں جو ان کا جہاز موجود ہے وہ کیسے کوئی میزائل فائر کرے گا؟ وہاں سے اڑنے والے جہاز کیسے ایران تک پہنچیں گے؟ پھر اگر اسرائیل سے کوئی جہاز اڑتا ہے وہ کیسے پہنچے گا؟ اور ابراہم لنکن سے اڑنے والے جہاز کیسے پہنچے گا؟ کوئی ساری فضائی حدود تو پھر بند ہو جائے گی۔ دیکھیں دل بھائی، اس کو بالکل الٹ کر لیں، میں اس کو آپ کی پوری بات جو ہے اس کو الٹاتے ہیں اور ایران کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ایران پر تو کوئی پابندی نہیں ہے کسی کی فضائی حدود کو استعمال کرنے کی، تو وہ جہاں سے چاہے گا میزائل فائر کر لے گا۔ بالکل، ابھی تک تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی، نہیں ہے نا، کسی نے نہیں کہا کہ امریکہ کے خلاف ایران پر یہ پابندی ہے کہ وہ ہماری فضا استعمال نہیں کر سکتا، ایران کر جائے گا۔ اور اس سے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ اسرائیل کو ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسلامی ممالک اگر اپنی فضا استعمال نہیں ہونے دیں گے تو اسرائیل کے ہاتھ بندھیں گے، ایران کے نہیں۔ میں یہ آپ کو پوائنٹ دینا چاہ رہا تھا کہ جو میزائل پروگرام ہے ایران کا، وہ بہت مضبوط پروگرام ہے۔ اس کے لیے جو انٹرسیپٹر یوز ہوتے تھے وہ زمینی انٹرسیپٹرز ہیں۔
اسرائیل کے ارد گرد جو ہے مختلف ممالک میں اڈے ہیں اور وہاں پر انٹرسیپٹرز موجود ہیں، اگر وہ ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو امریکہ ان کی مخالفت لے گا اگر استعمال کرے گا تو، اور اگر مخالفت لے گا تو ایران کے پاس ایک اچھا بہانہ ہے تمام اسلامی دنیا کو اکٹھا کرے، اور اکٹھا کرنے کے بعد امریکہ جیسے اور اسرائیل جیسے ممالک سے اسلامی دنیا کی جان چھڑوائے۔ یہ ایک اچھا موقع بنتا چلا جا رہا ہے، سعودی عرب اس کا بہانہ دے رہا ہے، اور سعودی عرب نے انکار کر کے امریکہ کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری اسلامی دنیا کے دل جیت لیے ہیں، اور باقی اسلامی ممالک بھی جو اس وقت بھی امریکہ کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اگر انہوں نے ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال ہونے دی تو پھر ان کا انجام بھی بھیانک اور برا ہوگا۔ دیکھیں، میں نے پہلے دن آپ سے کہا تھا امریکہ کا ان پانیوں میں آنا تیل کی تجارت کو روکے گا، بالکل ایسے ہی ہے۔ LNG کی تجارت کو روکے گا۔ 25% تیل اور 20% LNG جو ہے اسی راستے سے گزر کر دنیا میں جاتی ہے، اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین، یہی ممالک ہے ایسے جی۔ ہی ہے۔ ان ممالک پہ اگر یہ پابندی لگتی ہے کہ وہ اپنا تیل یہاں سے گزار نہیں پاتے ہیں، جو کہ ایران کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نئے ہرمز بند کرنا چاہے تو وہ کر دے، تو ختم ہوگی تجارت۔ وہ اور بھی بند کرے، وہ خلیج فارس بھی بند کر بالکل سکتا ہے۔ ایسے تو آپ کی اگر تیل کی تجارت بند ہوتی ہے اور آپ کی LNG بند ہوتی ہے تو آپ کو تو آپ روڈ پہ آ جائیں گے۔ یہ تمام ممالک کی سوچ ہے، اس لیے تمام کے تمام ممالک اس جنگ کے خلاف ہیں۔ وہ اسلامی ممالک جو ایران کے ارد گرد ہیں، ایک تو ایران کی قوت سے خائف ہیں کہ ایران جو ہے اس نے پہلے بھی میزائل گرا کر اپنے آپ کو اپنی قوت ثابت کی بالکل تھی، ایسے ہی۔ اب بھی وہ میزائل گرا سکتا ہے۔ اس قوت کو دیکھتے ہوئے اور سمندر کے اندر وہ جہازوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ایرانی نیوی جو ہے جس کو اب پاسداران انقلاب جو ہیں ان کے پاس ہے، کس زمانے میں ایرانی نیوی کہلاتی تھی، لیکن اس سے فرق پڑا بہت بڑا کہ پاسداران انقلاب کے پاس یہ کیسے آیا، اور اب کیا فرق ہے اس میں۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ انقلاب اور ایران میں جو فرق ہے اس کو بھی ذرا سمجھیں کہ ان سمندروں میں اگر ایران محفوظ نہیں ہے تو پھر کوئی مڈل ایسٹ کی کنٹری محفوظ نہیں ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے یہ بیان دیا ہے، اور سعودی عرب کا یہ بیان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اس جنگ میں کمزور کرے گا۔ امریکہ طاقتور نہیں رہے گا، ایران مضبوط ہوگا۔ بالکل، بہت شکریہ عامر رضا جی۔ بالکل، عامر رضا نے سعودی عرب کی جانب سے آئے گئے اس بیان کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ تمام اسلامی دنیا کو اکٹھا کرے، اور اکٹھا کرنے کے بعد امریکہ جیسے اور اسرائیل جیسے ممالک سے اسلامی دنیا کی جان چھڑوائے۔ یہ ایک اچھا موقع بنتا چلا جا رہا ہے، سعودی عرب اس کا بہانہ دے رہا ہے، اور سعودی عرب نے انکار کر کے امریکہ کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری اسلامی دنیا کے دل جیت لیے ہیں، اور باقی اسلامی ممالک بھی جو اس وقت بھی امریکہ کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اگر انہوں نے ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال ہونے دی تو پھر ان کا انجام بھی بھیانک اور برا ہوگا۔